ہم کہیں تو اداکارہ بھی رہ چکی ہیں، گلوکارہ بھی رہ چکی ہیں، اور لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ٹرننگ پوائنٹس آئے اور انہوں نے شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہا، گلوکاری کو خیر آباد کہا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی۔ ابھی ان کی ویسے فین فالوئنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور لوگ ان کو مختلف حوالوں سے جانتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ بھی حال ہی میں انہوں نے اپنی آن لائن قرآن اکیڈمی اس کا آغاز باقاعدہ طور پر کیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اب وہ اس اکیڈمی کے تھرو بھی دیں گی، جس طرح سے میں نے پہلے مینشن کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے قاری اور قاریہ بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ قرآن اکیڈمی کس طرح سے کام کرے گی، ابھی لوگوں کی جانب سے کیسا رسپانس سامنے آ رہا ہے، اس میں رابی پیرزادہ کا خود کیا رول ہوگا، تمام تر چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ رابی پیرزادہ۔ رابی پیرزادہ، تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی، آپ کی تو زندگی میں آبویسلی ٹرننگ پوائنٹس بہت زیادہ آئے اور پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو، شو بز انڈسٹری کو، گلوکاری کو گڈ بائی کہہ دیا، اور پھر آپ نے ایک بڑے اچھے کاز کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کر دی۔ ابھی یہ جو قرآن اکیڈمی ہے، آن لائن قرآن اکیڈمی، اس کا آپ کو خیال کیسے آیا اور یہ کس طرح سے کام کرے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جس نے بھی آئیڈیا کیا کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں میرا انٹرویو کرنا ہے، میں ان کا بہت شکر ادا کروں گی، کیونکہ تقریباً سارے چینل، سارے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ میرا انٹرویو ضرور کرنا چاہتے ہیں، بٹ ناٹ ریگارڈنگ قرآن۔ اور میں انہیں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انٹرویو کرنا ہے، ریٹنگز ہی لینی ہے تو تم اللہ کو بھی خوش کر دیا کرو۔ تو یہ جو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کرنے کا کہا، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور جس کا بھی آئیڈیا تھا اللہ اس بات کو ان کا صدقہ جاریہ بنوائے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے جب سوشل ورک کرنا شروع کیا تو اس پہ میں نے عورتوں اور بچوں کے لیے کام سٹارٹ کیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا ڈی گریڈ جو ہے وہ قاری قاریہ کو کیا جاتا ہے، جتنا حافظ لوگوں کو یا مولوی صاحب حضرات کو، آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر ٹیوٹر آتا ہے آپ کے بچوں کے لیے، وہ لیتا ہے 10 سے 20 ہزار روپے، 10 ہزار بھی اب نہیں لیتا، 20 ہزار سے وہ آپ سے شروع کرتا ہے ٹیوشن لینا۔ لیکن پورے پاکستان کے اندر قاری صاحب کی جو فیس ہے وہ 1500 روپے ہے۔ بیچارے قاری صاحب سائیکل پر آتے ہیں، پھٹی ہوئی چپل ہوتی ہے، ان کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو میں نے یہ سوچا، کیونکہ میں قرآن لکھ بھی رہی ہوں، پہلے میرا یہ جو سفر تھا یہ بیسیکلی تفسیر تو میں نے بڑے عرصے سے مجھے پڑھائی، بڑے بڑے لوگوں نے تفسیر، میں نے قرآن پاک کی کوئی 4-5 دفعہ اللہ نے مجھے کرا دی، قرآن پاک پہ غور کرنا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ہم قرآن پاک پر اس طرح سے نہیں غور کرتے جیسے کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے بعد پھر قرآن لکھنا شروع کیا۔ پھر جب میں نے غور کیا ان لوگوں کے اوپر، امام مسجد کی تنخواہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی کم ہوتی ہے۔ وی آر میکنگ پیپل ہو نو قرآن، ہو ٹیچ قرآن، جو کہ قرآن کے حافظ ہیں، ہم ان کو فقیر بنا رہے ہیں۔ ہم کسی مقصد کے تحت، یا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، کوئی بندہ آتا ہے نا آگے کہتا ہے جی میں حافظ ہوں یا میں نے اسلامیات کے اندر ماسٹرز کیا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اچھے سبجیکٹ میں کر لیتے، کوئی 2 روٹی کما لیتے 2 وقت کی۔ تو اس کانسیپٹ کو چینج کرنا تھا مجھے۔ وہ سارے بہن بھائی جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، جنہوں نے حفظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے، بتایا۔ دیکھیں اب قرآن پاک کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں، میرے اپنے گھر میں کچھ خواتین ایسی ہیں، بزرگ خواتین ایسی ہیں جو کہ 25-25 30 سال سے نہ قرآن پڑھی اور روز کا سپارہ پڑھ رہی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، پڑھے۔ میں نے کل جب میری قرآن کلاس تھی اس میں نے ایک لفظ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیات پہ غور کرو۔ میں نے آیتیں کھول کھول کے بیان کی تاکہ ان کے بارے میں غور کرو۔ اب وہ جو 30 سال سے قرآن پڑھی ہے، میں یہ نہیں کہتی ان کو اس کا اجر بالکل ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کو سمجھ کے پڑھ لیتی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوائی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں دوائی کو دیکھ دیکھ کے اس کا نام پڑھ پڑھ کے نا ہمیں فاقہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ کیا رہا ہے، قرآن پاک کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف طوطے کی طرح رٹ کے بار بار اس کو سمجھیں۔ اور میری ساری قرآن اکیڈمیز کا، میری قرآن اکیڈمی فزیکل قرآن اکیڈمیز بھی 2 ہیں، جہاں پر ہم لوگوں کو تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بھی دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کی طرف بلانا آسان کام تو نہیں ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے جب کانسرٹ سے پہلے میری جیمنگ ہوا کرتی تھی نا، تو محلے کے سارے لوگ آ جاتے تھے کہ رابی تمہاری جیمنگ ہے نا، تو وہ وی آلسو وانٹ ٹو لسن۔ جب میں نے قرآن کے لیے بلانا شروع کیا تو لوگوں کو بڑے اعتراضات تھے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کے لیے آئیں۔ پھر میں نے اس کے اندر نا ریفریشمنٹس ایڈ کر دی
اچھا اور ڈاکٹر فائزہ ایک میری مینٹور کہہ لیں اباؤٹ دس، وہ قرآن کی بڑی خدمت کرتی تھی، اور وہ اچھا قرآن کلاس جو ہے نا وہ کروایا کرتی تھی، اینڈ آئی لرنڈ اٹ فرام ہر، اسپیشلی اچھا اچھا ریفریشمنٹس کا آئیڈیا، لالچ لگا کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر ایک ہوں دفعہ جب انہیں قرآن پاک تو ایسی میں بتاؤں کہ اٹ از دیٹ ایڈکشن، سول کی ایڈکشن ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ ہوں لگ جائے، جیسے میں قرآن جب لکھتی ہوں تو ہوں مجھے دنیا جہان کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے قرآن کے اب تو الحمدللہ گرامر بھی پڑھ لی ہے تفسیر کے ساتھ، تو جب میں لکھ رہی ماشاء ہوتی اللہ ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سن رہی ہوں، جو اللہ نے ہمارے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، مجھے ہوں ایسا لگا وہ میں سن رہی ہوں، میں ڈائریکٹ سن رہی ہوں کہ اللہ ایسے کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کے پاس آنا تو بہت آسان ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا تو بہت آسان ہے، بہت لیکن اس آسان صورت میں جب آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ اللہ کیا رہا ہے۔ ہوں اللہ نے بیسیکلی ہمیں قرآن پاک جو ہمارے پاس لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ زندگی، ہم نے کیا کیا جی، ہم احادیث کو تو ترجمے سے پڑھتے ہیں، ہوں احادیث کا تو مطلب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ ایسی چیز ایسے کرنی ہے، لیکن قرآن پاک کو ہم نے اگنور کر دیا سمجھنے میں۔ ہوں اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ کبھی میرے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اگر آپ فیچرز دیکھیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، وہ کویسچن بھی کرتے ہیں، وہ گیتا کی چیزیں بھی کوٹ کرتے ہیں، وہ کرسچنز بھی ہوتے ہیں، مسلمان زبردست زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہوں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے ہمارا، اللہ کی جو پوری کتاب ہے وہ ہیومینٹی اور پیس کا سبق دیتی ہے، پوری بے کتاب۔ شک بالکل آپ پوری بالکل کتاب کو پڑھ لیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس قرآن پاک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے، ہوں لیکن ہمارا امیج، مسلمانوں کا امیج، ہمارے دین کا امیج پوری دنیا میں، بیکاز میں نے تو پورے دنیا میں ٹریول کیا ہوا ہے، بینگ ہوں اے شوبز پرسن، بینگ اے ہوں سنگر، آئی ہیڈ ہوں کانسرٹس ایوری ویئر ایون ان انڈیا۔ تو ہوں جو ہمارا امیج پورٹری ہوا ہے، کچھ اس کے اندر اینٹی اسلامک چیزیں بھی شامل تھیں۔ اب آپ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا، میں آپ کو ایک بات کہوں جس پہ آج کل میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جی جی کہ بتائیں یہ جو بتائیں شادیاں ہوتی ہیں، ہاں آپ فون اٹھائیں، میں تو فون دیکھنا چھوڑ دیا، وقت بھی نہیں اتنا ملتا، فون اٹھائیں اوپر سے لے کر نیچے تک، باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ناچ رہی ہے، دیور بھابھی کے ساتھ یہ ناچ تو رہا ہے، بہت ناچ ہلکی ٹرینڈ کو ہو گیا گھمانے ہے، اس کے لگتا ہے۔ بغیر تو شادیاں ہی نہیں ہیں اب ایگزیکٹلی، ایون جو کپڑے ہیں آپ وہ دیکھیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہو کے ہم نے بھی ہندوؤں کی طرح پیٹ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہوں میں یہ کہتی ہوں، مجھے بھی ایک دفعہ بڑا شوق تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی سوچ، آئی واز جسٹ لائک دیٹ، میں کہتی تھی میں بڑی اسمارٹ ہوں تو میں بھی دنیا کو دکھاؤں، پتلے پتلے کپڑے پہنوں، ایسے کروں کہ مجھے بھی، لیکن پھر میں نے چھپایا، ریزن کیا تھی، میں کوئی موٹی تو نہیں ہوگی، میں کوئی ڈی شیپ ہوں تو نہیں ہوگی، ریزن تھی میں اللہ سے ڈر گئی۔ تو ہم ہوں شادیوں کے اندر جو حرکتیں کر رہے ہیں، اور وہ گانا باپ بیٹی کے ساتھ، ایک کسی نے مجھے ویڈیو دکھایا، اس میں تیرا نشہ نشہ، اب وہ گانا یار آپ سوچیں، اور وہ سٹیپس بھی جو کر رہے تھے، یقیناً انہوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یقیناً، اور وہ ویڈیو ہوں کوئی اچھی ویڈیو تو نہیں ہوگی۔ ہوں اقدار، ہماری چیزیں، ہماری جو جس کو کہتے ہیں نا معاشرتی اور اسلامی اقدار ختم ہو گیا، اور پھر جب یہ شادی پہ سب اس طرح کے اینٹی اسلامک کام ہوتے ہیں تو اینڈ میں قرآن پاک لایا جاتا ہے، جی دلہن کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرو۔ قرآن ہاں پاک بھی بالکل کہتا ہوگا، بالکل میں تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا کہ میرے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ ہم بالکل بالکل دن بدن، زندگیوں میں ہم شامل نہیں ہر کیا قدم بالکل ہاں قرآن کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک اچھا یہ جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو آپ نے گفتگو کی اور سمجھ بھی آ گئی ساری بات اور آپ کے وہ جو جس بھی انداز میں آپ بتا رہی تھیں وہ بڑی زبردست انداز میں آپ نے بتائی لیکن یہ آئیڈیا آپ کا جنریٹ کہاں سے ہوا ابھی یہ قرآن اکیڈمی جو ہے کتنا عرصہ ویسے اس کو سٹارٹ ہوئے ہو گیا ہوا ہے اینڈ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس یو آر ہیونگ ان دس اکیڈمی ایکچولی اس کو میں نے ایسے سٹارٹ کیا کہ میرے آپ کو پتا ہے کہ رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن کے 3 سکولز ہیں الحمدللہ۔ انفارچونیٹلی ماشاءاللہ ایک شاید ہم بند کر دیں، میرے سے نہیں افورڈ ہو رہا آج کل، کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں، لیکن 3 اللہ نے سکولز بنائے، اس کے اندر ٹیچرز آتی تھیں ٹھیک ہے جاب کے لیے۔ اچھا جو ٹھیک ہے ٹیچرز آتی تھیں میتھس، فزکس، سائنس whatever they were in, we just used to hire them. ہم ان کو ہوں کہتے تھے بھائی ہمارا ایک چھوٹا سا HR ڈپارٹمنٹ ہے، they used to hire people who were educated in science. ہوں لیکن جو وہ بیچاری کوئی حافظہ آ گئی، کوئی عالمہ آ گئی، کوئی قاری آ گئی، ان کو بھگا دیتے تھے۔ پھر اچھا میں نے وہ کوئی 14-15 خواتین تھیں، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آؤ ذرا بیٹھ کے بات کریں، کیا کرنا ہوں ہے۔ پھر میں نے کہا دیکھو تم پردہ کرتی ہو، وہ پردہ بھی ایسے کرتی ہیں کہ وہ بالکل ان کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں ایسا رسک بتاتی ہوں جو تم گھر بیٹھ کے کر لو۔ ٹھیک تو ہے وہ پھر پہلے ہم نے جو میرے سکولز ہیں رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن سکول، اس کے اندر ہی ہم نے ایک چھوٹا سا وہ ہم نے کام شروع کر دیا کہ ہم نے شام کے وقت، چونکہ اس کا ہم رینٹ تو دے رہے تھے، تو ہم نے قرآن اکیڈمی بنا دی۔ پھر یہ جو خواتین ہیں جو کہ قرآن کی ہیں، ان کو حیا بائی رابی، اب اللہ نے دیکھو نا میرے سارے کام بھی ایسے کیے، حیا بائی رابی اللہ نے ابایا کا تقریباً سب سے بڑا برانڈ پاکستان میں بنا دیا۔ ان خواتین کو ہم نے اچھے اچھے ابائے بھی ہم نے دی کہ ابائے ماشاءاللہ پہنتی ہو، تم تو ہم سے زیادہ نیک ہو، تم تو اپنا چہرہ بھی چھپاتی ہو۔ پھر ہوں ہم نے ان کو قرآن پاک کا تھوڑا سا، ہم نے اتنی تو ریسورسز نہیں تھے،
فون کے ساتھ انہیں سمجھایا, آن لائن کلاسز کو کروایا, اور لوگ جاننا چاہتے ہیں بچے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہیں آج کل, یہ جو اینیمے, دیکھو ایک اینیمے چیز تھی, یو اینڈ می وی ڈidn't know it like 5 years ago, rather not even 5 years, 2 years ago ہمیں نہیں پتا تھا اینیمے کیا ہے. اس وقت پاکستان کا ہر بچہ جو ہے نا وہ اینیمے دیکھ رہا ہے, ناروٹو دیکھ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کن کن چیزوں میں کیا ہوا, یعنی کہ ٹو چینج دا مائنڈ آف کڈ از ویری ایزی. ہم خود ان کا مائنڈ قرآن کی طرف نہیں لگا رہے. اور اس قرآن اکیڈمی کا میں اپنی زندگی میں, اگر آپ نوٹ کریں, میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں بہت اسلامک لائف سٹائل نہیں کرتی, کیونکہ میں بچوں کو بگانا نہیں چاہتی. میں جان کے درمیان میں کبھی کوئی ایسے جس میں میرے بال نظر آ رہے ہیں ہلکے سے دوپٹے میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت کر لی جو کہ ذرا نارمل ہوگی, جو کہ دونوں لائف کو بیلنس تاکہ آپ بالکل تاکہ وہ ایکسیپٹ کریں اور ان کو پتہ لگے کہ مطلب آپ بہت زیادہ کوئی اسٹرکٹ نہیں ہیں اس معاملے میں, بہت زیادہ مذہبی نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک مذہبی اور مولوی حضرات کا ایک جو امیج ہے نا وہ دوسرے انداز میں بھی پایا جاتا ہے, تو لوگ ان سے خائف ہوتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. سو یہ بہت زبردست آپ کا یہ والا بھی کانسیپٹ ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے مزید بھی بات جاننا چاہوں گی. رابی پیر زادہ بائی دا وے ہمارے ساتھ شو میں ہی موجود رہیں گی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ. تم آئیڈیا سوچو, حقیقت ہم بنائیں گے, کیونکہ ہمیں ہے تم پہ یقین. پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے تحت 18 سے 45 سال کے مرد, خواتین, خصوصی افراد اور ٹرانسجینڈرز کے لیے کاروبار کے آغاز اور توسیع کے لیے 75 لاکھ تک کے سبسڈائز قرضہ جات, 5 لاکھ تک کے لون بغیر کسی مارک اپ. پہلی بار زرعی کاروبار بھی اسکیم میں شامل. 25% قرضہ جات خواتین کے لیے مختص. قرض کی واپسی 8 سال کی آسان اقساط میں. قرضے کے حصول کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ www.pmyp.gov.pk پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ لون اسکیم. جب آگے بڑھیں گے نوجوان تو خوشحال ہوگا پاکستان. آؤ کر دکھائیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. رابی پیر زادہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. بڑی زبردست گفتگو کر رہی تھیں, بڑی کمپریہنسو گفتگو تھی. رابی پیر زادہ, ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گی. وی آر شارٹ آف ٹائم, سو میں یہ جاننا چاہوں گی جو آپ کی آن لائن قرآن اکیڈمی ہے, آپ نے ویسے یہ بھی بتایا اس کے 2-3 فزیکل آؤٹ لیٹس بھی ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ابھی تک یہاں پر ہیں, اور صرف پاکستانی ہیں یا ابراڈ میں بھی آپ کی قرآن اکیڈمی سروسز پرووائڈ کرتی ہے؟ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ قاری اور قاریہ بھی آپ کے پاس ہیں, سو آپ خود بھی کیا قرآن پڑھاتی ہیں؟ رجسٹریشن کیا کیا عمل ہے, فیس کتنی ہے, یہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں ان چیزوں کو. جی جزاک اللہ خیر, میں ضرور اس کو ایلیبریٹ کروں گی, اور بلکہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے یہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بتاؤں گی, اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ ہوتا ہے دین کی خدمت کرنا, اپنی ریٹنگز کرنا نہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 80% جو آن لائن والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابراڈ کے ہیں. کوئی جرمنی بیٹھا ہے, کوئی یورپ میں بیٹھا ہے, کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کیونکہ ہم خواتین کو وہ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قاریہ ہی بچیوں کو پڑھائیں, قاری بچیوں کو نہ پڑھائیں. کیونکہ ہم خود بھی, میرا تو کسی بھی انسان کے اوپر اس وقت اس طرح کا ٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ مسلمان ہیں, وہ بڑے کنفیوزڈ مسلمان ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فزیکل پریزنس ہوتی ہے وہ تو 18 سے 20 کی ہوتی ہے ایک سینٹر کے اندر. جو بڑے لوگ, جو میرے جو فزیکل ہیں وہ جو اسکولز ہیں, قرآن اکیڈمیز ہیں, وہ بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ ہیں 18+ لوگوں کے لیے. بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے بیٹھیں. بچوں کو ہم اپریشیٹ بھی نہیں کرتے کہ وہ باہر آئیں. وہ ماؤں کے لیے, بیسیکلی میں چاہتی تھی کہ ماؤں کو دینی تعلیم دی جائے. اور باقی الحمدللہ ہمارے پاس کوئی 18 خواتین ہیں, اور کوئی 25 ہمارے پاس جو ہے وہ مولوی حضرات ہیں, قاری حضرات ہیں, جن میں بہت سارے حافظ بھی ہیں. لیکن جن لوگوں کو جو حافظ بھی ہیں, اگر ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو میں ان سے معذرت کر لیتی ہوں. اس کی وجہ یہ میں کہتی ہوں, دیکھیں ہمیں نا ہر چیز کو کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے, ہر چیز کو اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے. جب ہم اپنی کسی بھی چیز کا پردہ رکھتے ہیں نا, تو وہ ہم اپنے دین اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب میں شوبز میں تھی نا,
تو میں نیوز چینل پہ کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہاں پر میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ جب مدرسوں کے اندر کوئی ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے تھے کہ حافظ نے ہی بچے کے ساتھ غلط کام کر کے قتل کر دیا, تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی. میں کہتی یار اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ دین کا پتہ ہے, تو یہ اس طرح کا کام. اور پھر کہتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے. حالانکہ سورہ عمران کے اندر, آل عمران کے اندر اگر آپ پڑھیں قرآن پاک میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, بلکہ شیطان نے اس کے اندر کہا ہے کہ بھائی جب قیامت کے دن آئے گا نا تمہارے, ہم پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا, تو شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کیا, یہ تو تم نے کیا, میں نے تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا. اب وہ حافظ جس نے ایسا گناہ کیا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے, جو کہ ورسٹ گناہ ہے, اور قرآن اس کے سینے میں ہے, اس نے وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا نہیں, اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. قرآن پڑھا ہوتا تو بالکل شیطان آ گیا. نہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. شیطان نے وسوسہ ڈالا, کرنے والا تمہارا نفس تھا. نفس از ایون ورس دین دا شیطان. یہ چیزیں قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ رابی پیرزادہ, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا.